لاہور کے حلقہ NA 128 کے نیچے 5 صوبائی اسمبلی کی نشستیں آتی ہیں. ان 5 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، لیکن میرا رزلٹ NA 128 کا روکا ہوا ہے. ہمارے پاس جو فارم 45 موجود ہیں دستخط شدہ پریزائڈنگ افسران کے، ان کے مطابق میری لیڈ جو ہے وہ کم از کم 80,000 ووٹ ہے NA 128 سے. لیکن RO صاحب نے مجھے کل رات زبردستی پولیس کے ذریعے نکلوایا اپنے کمرے سے، جو کہ قانوناً ایک جرم ہے. میرا حق ہے وہاں بیٹھنا جب کمپائلیشن ہو رہی ہو، اور اب میرے رزلٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ اطلاع مجھے آ رہی ہے RO کے عملے سے، اور مجھے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. یعنی 16 گھنٹے کی تاریک رات کی باریک واردات میں ہم نے سب کچھ گما دیا ہے. اعتماد، افکار، اخلاقیات، اقدار، سب کچھ گما دیا ہے. اول تو موبائل فون اور موبائل انٹرنیٹ سروس بند نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے باوجود کمینڈیبل ہے ایفرٹ پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے نوجوانوں کا. اس کے باوجود کہ سسٹم پر اعتماد نہیں تھا، اس کے باوجود کہ سسٹم سے کوئی توقع نہیں تھی، اس کے باوجود کہ کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں نوجوان، بزرگ، بچے نہیں نکلے، اس کے باوجود کہ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ ان کی سپورٹ ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گی، لوگ نکلے ہیں، ووٹ کاسٹ کیا ہے. اب آگے کیا ہوا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس سے نکلنے میں شاید بہت وقت لگے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اگلے 50 سال کا بزرگ ہوگا، اور جو نظریہ اس کے ذہن میں ہے اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو جو باریک واردات ڈالی گئی ہے، جس میں 50,000 سے بھی اوپر کی لیڈ والے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، ان کو کنورٹ کر کے سرکاری نتائج بنایا گیا، بالکل ویسے جیسے حالات اور واقعات مختلف ہوتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا شروع میں آپ نے سٹیٹمنٹ سنا، ان کے حلقے کا نتیجہ ابھی تک روکا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے سرپرائز حلقے ہیں جن کے نتائج دیکھ کر میں تو کم از کم ہل گیا ہوں. اب جن حلقوں کے نتائج آئے ہیں وہاں پر بھی پروٹیسٹ جاری ہے. ایک فوٹیج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ملاحظہ کیجئے. یہ پروٹیسٹ اتنا شدید ہے، لوگ باہر نکلے ہیں، اور اس سے بچنے کی ضرورت تھی لیکن نہیں بچا گیا. بچانے کی ضرورت تھی، نہیں بچایا گیا. ہم 2 نمبر قوم کے طور پر دنیا میں شناخت کیے جاتے ہیں، اس امپریشن کو کریکٹ کرنے کی ضرورت تھی، نہیں کیا گیا. ہمیں یہ موقع دیا جانا چاہیے تھا، نوجوان کو، پبلک کو یہ موقع دیا جانا چاہیے تھا کہ آپ اپنا مستقبل خود چوز کریں، نہیں کیا گیا. ابھی بھی انڈیپینڈنٹ اچھی خاصی تعداد میں قومی اسمبلی میں جیت رہے ہیں، لیکن جتنی بڑی وکٹری بنتی تھی وہ نہیں بن سکی. گزشتہ شب نون لیگ کا خاموش رہنا اس بات کا غماز تھا کہ وہ خاموش کیوں ہے. پیپلز پارٹی نے EMS کے ڈاؤن ہونے پر بات کی لیکن کم بات کی. PTI دعویٰ کرتی رہی کہ 150 سے زائد سیٹیں ان کی ہیں، لیکن ابھی جو نتائج آ رہے ہیں وہ علمان الحفیظ. تو نتائج کیا ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. NA 55 راولپنڈی سے، NA 55 راولپنڈی سے راجہ بشارت صاحب 25,000 کی لیڈ کے باوجود ہار گئے. انہیں فارم 45 دیا گیا تھا، 25,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہار گئے. یہ المیہ ہے جو کہ آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے. راجہ بشارت کا ایک ویڈیو میسج بھی ہے، میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا کہیں پر. آخر میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی میں نے دکھانی ہے، تو اس لیے آپ نے جڑے رہنا ہے، چینل سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور ہٹ کرنا ہے. انگوٹھے یا انگلی سے نہیں کیجیے گا، ڈنڈے سے کیجیے گا، بس چلتا تو یہی ہے یہاں پر. NA 64 گجرات، NA 64 گجرات، چودھری صالح حسین صاحب گزشتہ روز ہار رہے تھے. رات کو تقریباً 50 سے 60,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہار رہے تھے، وہاں سے وہ جیت گئے ہیں. کیسرا الہی صاحبہ جو جیت رہی ہیں وہ ہار گئی ہیں. یعنی یہ والا سمبولک ریپرزنٹیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نتائج کیسے بدلے ہیں. جیسے سکولز کے اندر ہوتا تھا نا کہ جو من پسند سٹوڈنٹ تھا وہ اس کے نمبر اچانک بڑھ جاتے تھے بھلے سوال جواب غلط لکھے ہوں. یہ ایک ویڈیو ہے، ذرا یہ سمبولک سی ویڈیو ہے، ملاحظہ کیجیے گا. اس میں بھی آپ دیکھیں 34 نمبرز کو 100 میں سے 84 نمبر کر کے ویری گڈ کیپ اٹ اپ کیسے دیا جاتا ہے. یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے نظام جس کے اوپر ہمیں شرم آتی ہے، گھن آتی ہے کہ آپ نے ایک تو
40% वोटर ऐसा था जिनकी तादाद करोड़ों में बनती है, उसको वोट कास्ट ही नहीं करने दिया गया, सिर्फ इस मकमसे में एक मोबाइल फोन, मोबाइल इंटरनेट बंद, ऊपर से लाइनों में खड़ा करके पोलिंग ही शुरू नहीं की गई। अव्वल तो वो ये उनका ज़र्फ है कि खड़े रहे और उन्हें पुरअमन रखा अपने आप को, नहीं करने दिया गया। फिर जो हो चुका है उसके साथ ये बलात्कार, ये बारीक वारदात है, इसका नतीजा कौमें भुगता करती हैं। हमें ये समझ ही नहीं आ रही। हम उस गड्ढे को खोदे जा रहे हैं जहां हम खुद फंसे हुए हैं ताकि हम मजीद गढ़ते जाएं, और हम गढ़ते जा रहे हैं। ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट से निकलने में बड़ा टाइम लगना है। आगे चलते हैं। NA-35 कोहाट, NA-35 कोहाट, यहां से शहरियार आफरीदी उनके फॉर्म 45 के मुताबिक, शहरियार आफरीदी साहब फॉर्म 45 के मुताबिक 88,000 वोटों की लीड के बावजूद हार गए। अब ये हतमी सरकारी नतीजा जो आया है उसके मुताबिक वहां से हार चुके हैं। NA-185 DG खान, डेरा गाजी खान से जरताज गुल फॉर्म 45 होने और 52,000 वोटों की लीड के बावजूद हार गई। यानी इससे बड़ा जुल्म और अलमिया क्या होगा यार। जब ये डिसाइडेड है तो फिर ये वो वोटों का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। 50 अरब रुपया कौम का EMS सिस्टम और फिर इलेक्शन प्रोसेस के लिए जो मख्तस किया गया था वो उड़ाने की क्या जरूरत थी। 50 अरब से कम 500 खानदान आपके पॉवर्टी लाइन से मिडिल क्लास लेवल तक आ सकते थे अगर आप चाहते। जरूरत ही नहीं थी आपने नोटिफाई करना है, रेफरेंडम कर दे नोटिफाई कि ये बंदा हमारी तरफ से वजीर आजम है। उनको भी लग पता गया है, हार तो अब भी रहे, लेकिन जो लीड एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलनी थी वो नहीं देना चाह रहे। आगे जी, NA-130 लाहौर, NA-130 लाहौर, यहां से अब नवाज शरीफ को विनर डिक्लेयर करार दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 25,000 की लीड होने के बावजूद इधर से हार जाती हैं। 8,000 वोटों से हार गई। यहां से 25,000 वोटों की लीड ले रही थी फॉर्म 45 के मुताबिक। अच्छा, NA-119 लाहौर, ये मैं आपको नताज बता रहा हूं, आपको सरकारी टीवी पे नहीं मिलेंगे। NA-119 लाहौर, सर तोड़ कोशिशों के बावजूद बिल आखिर मरियम नवाज को जितवा दिया गया। मरियम नवाज ने 83,855 वोट लिए हैं, जबकि शहजाद फारूक साहब ने 68,376 वोट लिए हैं। कल रात तक, यानी कि अब से तकरीबन कोई 12-13 घंटे पहले, मियां शहजाद फारूक 23,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे और सारा नेशनल मीडिया अक्रॉस द बोर्ड फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर सेम रिजल्ट्स अनाउंस कर रहा था। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। अभी मैं आपको शाखसाना बताता हूं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शाखसाना। ये देखें, ये वो सीट है जहां से ये NA-130 लाहौर 14 का हल्का है। NA-130 लाहौर 14 का हल्का है। उजलत में किए गए कामों का जो नतीजा होता है ना वो यही होता है। ये कुल वोटर्स की तादाद यहां पर 2,93,693 है, 2,93,693, और यहां पर डाले गए दुरुस्त वोटों की तादाद 2,94,043 है, 2,94,043 है यार। उसमें फिर 650 गिनती से खारिज वोट भी हैं, यानी कि जो डाले गए वोट है वो कुल मुख्तस या मजमूई वोटों से ज्यादा है एज पर दिस फॉर्म। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है इस कौम के साथ। यानी 2 नंबरी की भी हद होती है, और इतनी बड़ी 2 नंबरी के उसके ऊपर कोई सवाल करता है तो उसके साथ आगे। NA-118 लाहौर, यहां से आलिया हमजा 50,000 वोटों की लीड से जीत रही थी। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, उनकी बेटी के पास। यहां से अभी जो सरकारी नताइज आए हैं उसके मुताबिक हमजा शहबाज साहब 1,05,960 वोटों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि सिर्फ तकरीबन 5,000 वोटों के फर्क से आलिया हमजा साहबा हार रही हैं। उनके पास 1,08,03 वोट है, 5,000 वोटों के फर्क से। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्जिन बड़ा क्लोज हो जाएगा जो सरकारी नताइज होंगे। याद होगा मैंने बताया था मार्जिन बड़ा क्लोज हो जाएगा ताकि रोला डालने वालों को मौका ना मिले कि रोला डाला जा रहा है नहीं जा रहा, डाला जा रहा। अब ओवरऑल जो कॉन्टेस्ट की जो सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो अभी तक नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक, ये जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त चीजें और डेवलप हो चुकी होंगी। ये सरकारी नताइज बता रहा हूं। कौमी असेंबली के 63 यानी 63 कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि NA के 63 हलकों के सरकारी नताइज का ऐलान हो चुका है। इसमें आजाद उम्मीदवार 21 नशिस्तें ले चुके हैं, पीपल्स पार्टी की 21 नशिस्तें और नून लीग 17 नशिस्तें जीत चुकी है। यानी कि मतलब कंटेस्ट इस तरह रखा गया है।
اب جس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے آزاد امیدوار 40 سے اوپر لے چکے ہوں, پیپلز پارٹی کے 28-29 ہوں, اور پھر نون لیگ کی 21-22 ہوں, تو یہ آزاد امیدوار زیادہ لے رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو ایک کلیئر یا سمپل میجورٹی نظر آ رہی تھی اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے. اور دیکھیں لیڈ جو ہوتی ہے نا, وہ 2000 3000 4000 5000 کی لیڈ کا فرق ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو فارم 45 میں 50,000 کی لیڈ سے بندہ جیت رہا ہے یا بندی جیت رہی ہے, 60,000 ووٹ کی لیڈ سے جیت رہی ہے, اچانک پتا چلتا ہے کہ وہ 8,000 کی لیڈ سے ہار رہی ہے. یہ جو ہے نا, یہ وہ بڑا گھاؤ ہے, یہ وہ بڑا گیپ ہے جس کا جواب نوجوان نسل کو دینا پڑے گا. یعنی کیا ضرورت تھی انٹرنیٹ بند کرنے کی, موبائل فون کے انٹرنیٹ بند کرنے کی, یا موبائل سروس بند کرنے کی؟ رات 12 بجے کے بعد کون سی خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا خطرہ تھا؟ شام 6 بجے پولنگ, 5 بجے پولنگ ختم ہوئی ہے, آپ 8 بجے کھول دیتے, 12 بجے بھی نہیں کھلی, رات 3 بجے جا کر موبائل فون سروس بحال ہوئی ہے, اور ای ایم ایس نہیں چل رہا تھا. اور ای ایم ایس کے اوپر الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ چیلنج کرتے تھے کہ یہ انٹرانیٹ کے اوپر, یہ ایک نئی ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ مطلب یہ ان کا انٹرنل سسٹم ہوتا ہے, اس کے اوپر ای ایم ایس کنیکٹڈ ہے, اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہیں بیٹھ سکتا یہ سسٹم. رات کو جو اسپیشل سیکریٹری آتے ہیں پریس کانفرنس کرنے 2:30 بجے کے قریب 2 ریزلٹس اناؤنس کر کے چلے گئے, وہ فرماتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے نتائج میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹ ہے, 2 نمبری ہے, پبلک ان نتائج کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. یہ پی ڈی ایم 2.0 بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس پی ڈی ایم 2.0 کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں. 1.5 سال سے زیادہ حکومت نہیں چلے گی, پھر دوبارہ آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. لیکن یہ جو 2 نمبری ہے, اس پر سے اعتماد نہیں اٹھنا. نوجوان نسل نے کیا کرنا ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. نوجوان نسل نے اس کشتی کو یہی مایوسی پہ ختم نہیں کرنا. نوجوان نسل نے یہ آپ کو کشتی جیت کے دکھانی ہے. آج سے 3 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد پرسپشن چینج ہونا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مار دھاڑ خوف 2 نمبری اور جو کچھ پچھلے 2 سال میں ہوتا رہا, اس کے باوجود اگر اتنی بڑی تعداد میں ووٹر نکل کر اپنے ووٹ کے رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کوشش کرنے کی صحیح رکھتا ہے, تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آج سے 3 سال بعد وہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو تگنی کا ناچ بھی نچوا سکتا ہے. ووٹر ہے, ووٹر کو آپ نہیں بلیم کر سکتے, اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. آگے چلتے ہیں جی. پنجاب اسمبلی کے 89 یعنی 89 کانسٹیٹوئنسیز کے سرکاری نتائج کا اعلان ہو چکا ہے. اس میں نون لیگ 45 پر آگے ہے. خیبر پختونخوا میں لیڈ کر رہی ہے انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے بیک جو کینڈیڈیٹس ہیں. 57 حلقوں کے نتائج آ چکے ہیں, جس میں سے آزاد امیدوار 46 پر جیتے ہیں. سندھ اسمبلی کے 75 حلقوں کے سرکاری نتائج آئے ہیں, جس میں 63 حلقوں پر پیپلز پارٹی کامیاب دکھائی دیتی ہے. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں وہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. ایک تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا یہ ٹویٹ ہے, یہ ملاحظہ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو گڑھے میں پائیں تو حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں اور کم از کم مزید کھدائی بند کریں. یہ جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کر رہا تھا, تو کھدائی کیے ہی جا رہے ہیں, سسٹم کھدائی کیے ہی جا رہا ہے, آٹو پہ لگا ہوا ہے. کوئی عقل کا اندھا اگر اس کو دیکھ لے تو شاید وہ انڈرسٹینڈ کر لے کہ جو ماڈرن جنریشن ہے, جو جنریشن زی ہے, جس کے پاس یہ اینڈرائڈ یا آئی او ایس فون ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. دے پروپل ڈفرینٹلی. یہ 60 سال پرانی نسل نہیں ہے, نوجوان نسل ہے. ہم جو یوتھ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ہمارا سوچنے کا انداز مختلف ہے. ہم جو طے کر لیتے ہیں ہم ڈیفرنٹ انداز سے کرتے ہیں. گو کہ شاید ہمارے اندر وہ سختیاں برداشت کرنے کی کیفیت ہو سکتا ہے, نہ ہو قابلیت ہر ایک کے اندر, لیکن وہ جو سوچتے ہیں وہ الگ ہے. وہ کریکشنز الگ انداز سے کرتے ہیں, وہ رسپونڈ الگ انداز سے کرتے ہیں. وہ رسپانس آپ نے دیکھ لیا کل, اور اس کے باوجود اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ ذرا پڑھیے گا. اب یہ کہ اس میڈیا کے بارے میں کہہ رہی ہیں جس میڈیا کے اوپر ان کے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی. سارے جھوٹ بول رہے تھے, پڑھیں ذرا. And as opposed to the false perception deliberately built by a section of media last night, PMLN alhamdulillah emerging as the largest single party in the center and in Punjab. Some results awaited. MNS will head to PMLQ headquarters for the victory speech as soon as final results are received. Inshallah stay tuned. اب آپ اندازہ کریں, ساری رات آپ چپ رہے, آپ کو شرم نہیں آئی؟ ایک ڈسکا کا انتخاب تھا جس کے اوپر آپ نے تکنیکل ناچ نچوا دیا سارے سسٹم کو کہ نہیں ابھی ریزلٹس دیں. ٹھیک ہے, پورے ملک کے نتائج ہولڈ ہو رہے تھے اور آپ چپ کر کے بیٹھی نہیں ساری رات. اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں سیگمنٹ آف میڈیا ہے وہ پرسپشن بلڈ کر رہا تھا. جب فارم 45 مل گیا, پرسپشن بلڈ کس نے کرنا ہے بھائی؟ فارم 45 تو آلموسٹ حتمی نتیجہ ہوتا ہے آر او کی جانب سے, پھر الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے, اس میں وہ لیڈ سے جیت رہا ہے, اور ادھر آپ 50,000 کی لیڈ ہی ختم ہو رہی ہے. تو یہ تو کوشچن آپ کے اوپر آتا ہے. اور پھر کس میڈیا کی آپ بات کر رہی ہیں؟
अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर मीडिया आपका गुण गा रहा था। अब मीडिया तो वो खबर रिपोर्ट कर रहा है जो उसको फॉर्म 45 के जरिए मिल रही है, तो मीडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया? विक्ट्री स्पीच किस चीज की भाई? 22, 24, 25, 50 सीटें ले जाएंगे, आपकी विक्ट्री स्पीच तो बनती नहीं है, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट ले चुके हैं वहां से सीट। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। बहुत बेहतर होगा कि हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए सिचुएशन को उस तरफ ले जाया जाए जिस तरफ ले जाया जाना चाहिए। अब राजा बशारत साहब के साथ जो कुछ हुआ उनके हलके के अंदर, उन्होंने एक गुफ्तगू की है। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे यहाँ पर इजाजत चाहूँ, क्योंकि मायूसी बहरहाल थोड़ी बहुत है, लेकिन आपने मायूस नहीं होना है। आपने जो कल कर दिया है ना, ये कौमें बड़ी मुश्किल से बड़े अरसे बाद करती होती हैं। 9 मई से बचना है, 8 फरवरी की तरफ आना है, बस ये ज़हन नशीन कर लीजिए। आपको पुरतशद्दुद या मुतशद्दद किस्म की सियासत नहीं, बल्कि अपने राइट टू एक्सरसाइज को यूज करना है जो आपने कल किया है, और ये करते रहेंगे तो ही सिस्टम में शायद तब्दीली आए। शायद वाली बात है, मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन एक वक्त पे जाकर इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये मालूम हुआ है कि आर.ओ. रावलपिंडी जो हल्का NA 55 के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कोई फॉर्म नंबर 47 जारी किया है, और उसमें मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं उसको कामयाब करार दिया है। मेरे पास पूरे हल्के के फॉर्म नंबर 45 मौजूद हैं, और जिनके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीत रहा हूं।